نصرت عباسی صاحبہ. تھینک یو سر، بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سیشن ایسے حالات میں بھی کال کیا کہ کم از کم سندھ کی عوام کی تباہی سندھ کی عوام خود تو سنیں، اسے پتہ چلے کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سندھ کے مالک بنے ہوئے مسلسل 13 سالوں سے، ان کی بھی ذرا کارکردگی پتہ چلے کہ تقریریں سن کر سر یقین مانیں. میں جب یہ سن رہی تھی محترمہ میرے ہی ضلع کی غزالہ سیال صاحبہ ہمیں کہہ رہی ہیں کہ زحمت ہی نہیں کی کتابیں پڑھنے کی، تو مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ خود نے کون سی زحمت کر لی. یہ بجٹ کس پر تقریریں کرنی کس پر ہیں؟ 18ویں ترمیم کے بعد خدا کا واسطہ ہے سندھ پر بات کر لو. وفاق 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 کر کے تم لوگوں کو اب رات کو بھی ڈراؤنے خواب آتے ہیں. وفاق کو اب بھول جائیں. آپ کو اپنی سندھ کی کارکردگی بتانی ہے، اور محترمہ شروع ہوتے ہی مانگ رہی ہیں. کس سے مانگ رہی ہیں؟ سندھ حکومت سے. ڈگری کالج دے دیں، ٹراما سینٹر دے دیں. ارے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے؟ تیسرا ٹینور ہے، تیسری بار وہاں کے وزیر اعلیٰ رہے اسی ضلع سے. ان سے آپ اب بھی اس وقت تو نہ مانگ سکی، ابھی بھی کہہ رہی ہیں ٹراما دے دیں، ڈگری کالج دے دیں، فلاں دے دیں. اتنے 13 سالوں کی کارکردگی یہ بتا رہی ہو بیٹھ کر یہاں؟ آپ بیٹھ جائیں پلیز. چینی چور فلاں چور، میں بتاتی ہوں کتنے چور بیٹھے ہیں یہاں پر. اور جب چور بیٹھتے ہیں بولتے ہیں، جب چور بولتے ہیں نا تو سر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کتنی چوری اور یہاں پر سینہ زوری. واہ واہ واہ. آئیے سر، سندھ حکومت ہر سال ترقیاتی بجٹ کا ویسے ہی ستیہ ناس مارتی ہے، ہر سال ستیہ ناس. اس بار بھی سن لیجئے کیا ستیہ ناس مارا انہوں نے. ہر سال سی ایم صاحب اعلان کرتے ہیں کہ اس سال اتنے ارب ترقیاتی. میں تو محترمہ سے پوچھ رہی، رواں سال کا ڈیولپمنٹ بجٹ پتہ ہے؟ ذرا فگر بتا دو. یہ تو تم لوگوں کا حال ہے، کھڑے ہو کر بتا سکتی ہو کہ اس وقت کتنا بجٹ ترقیاتی بجٹ تھا؟ کارکردگی بتا رہے 170 ارب، جس میں سے تم لوگ خرچ بھی نہیں کر سکے. 170 ارب میں سے یہ لوگ 70 ارب بھی نااہل نالائق حکومت خرچ نہیں کر سکی. No personal attacks. سر جیسے ہی All مالی personal سال attacks are گزرتا ہے، expunged. سر جیسے ہی مالی سال گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جتنی بھی ترقیاتی بجٹ رکھا گیا تھا اس میں سے یہ نااہل 18ویں ترمیم کے بعد بھی یہ نااہل اور نالائق حکومت، کرپٹ حکومت، جس کو میں اب کرپٹ حکومت کہوں گی، مافیاؤں کی حکومت، یہ مافیاؤں کی حکومت بن چکی ہے جس نے ہمارے سندھ صوبے کو لوٹ کر تباہ و برباد کر دیا. کہتے ہیں چینی چور، آٹا چور تو تم لوگ بیٹھے ہو، گندم چور تو تم لوگ بیٹھے ہو، بوریاں تم نے چوری کی، چوہوں سے چوری کہہ کر چوہوں سے کھوا کے تمہارے گھروں میں وہ بوریاں ملی، اور کہتے ہو چینی چور. ان سے تو ان کا حساب وہ لے رہا ہے بیٹھا ہوا وزیر اعظم. آپ کا وزیر اعلیٰ لے رہا ہے حساب، آپ کا وزیر اعلیٰ لے رہا ہے حساب. گزشتہ کئی سالوں سے سر یہ سلسلہ جاری ہے. لوٹ کھسوٹ، اثاثے بنائے جا رہے ہیں، دن رات کمیشن کمیشن، کرپشن کرپشن کے ان کے صرف یہی کام رہ گئے کہ صرف اب کمیشن کہاں سے مل رہی ہے، کرپشن کہاں کرنی ہے. کوئی ایک ادارہ سندھ میں نہیں ہے ایسا سر جس میں کمیشن یا کرپشن نہ ہو. کوئی سیکریٹری، کوئی آفیسر اگر ایمانداری سے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو یا تو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے یا وہاں سے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے کہ کیونکہ اس نے کمیشن نہیں پہنچائی. اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ جیسے گزشتہ وزیر اعلیٰ کرپٹ اور نااہل تھے، ہمارے یہ وزیر اعلیٰ بھی ثابت ہو چکے ہیں کہ وہ بھی کرپٹ اور نااہل ہیں. اب ان کو کیا کام رہ گیا ہے؟ اس وزیر اعلیٰ کا کام کیا رہ گیا ہے؟ صوبے کو نہیں دیکھنا ہے، اداروں کو نہیں دیکھنا ہے کہ ان کے ناک کے نیچے کتنی کرپشن ہو رہی ہے. ان کی ذمہ داری دے دی گئی ہے کہ جناب چلو بھائی پہنچاؤ پیسہ، کس کو؟ اومنی گروپ کو پہنچاؤ کمیشن،
فریال گروپ کو پہنچاؤ, زرداری گروپ کو پہنچاؤ, بلاول ہاؤس کو پہنچاؤ. یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری رہ گئی ہے سر. رواں سال 2020 اور 21 کی ترقیاتی بجٹ اگر دیکھیں تو اس قدر خراب صورتحال ہے سر کہ اے ڈی بی کا 170 ارب رکھا گیا. نالائق اور نااہل حکومت جو صرف کرپشن کرنے میں لگی ہوئی ہے 70 ارب بھی خرچ نہیں کر سکی. یہ تو بتا دو کہ وہ 70 ارب جو تم نے خرچ کیے اس کا ہی یہاں پر پری بجٹ میں بتا دو, ایگزیکیوشن میں بتا دو کہ ہم نے کہاں کہاں خرچ کیے. افسوس, یہ ہے ان کی کارکردگی, یہ ہے وہ نااہل اور نالائق حکومت. سر اتنا بڑا ظلم ہوا ہے سندھ حکومت عوام کے ساتھ کہ ان کی ترقی پر جو پیسہ رکھا جاتا ہے نا, جو سندھ کی عوام کی ترقی پر, وہ یہ نااہلوں کا ٹولہ خرچ ہی نہیں کر پاتا اور ان کی اپنی جیبوں میں چلا جاتا ہے. سر یہ وفاق کرتے ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جو ادارے ہیں وہ تمہارے پاس ہیں. پیسہ ہے, خرچ کرو, سندھ کی عوام کی خدمت کرو. لیکن وہ جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وقت میں جو تھوڑی بہت سندھ کی عوام کی خدمت ہوئی سو ہی. آج تو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ حالات یہی ہیں کہ ہر طرف کمیشن اور کرپشن کی آوازیں آتی ہیں. سر اس پوری صورتحال نے پوری سندھ کو تباہ و برباد کر دیا ہے, جس کی وجہ سے آج یہاں پر بیٹھ کر یہ لوگ اس پر بات نہیں کر سکتے. تقریریں لکھ کر آتے ہیں کہ وفاق نے کیا کیا اور وفاق نے کیا کیا. سر آپ عوام کو یہ سن کر حیرت ہوگی, ٹائم پورا ہو رہا ہے سر. ادھر بھی سر حیرت کی بات ہے سر, افسوس ہے آپ تو کم از کم نیوٹرل ہو جائیں نا سر. آپ نے ادھر 20 منٹ دیے, مجھے ابھی شروع ہوئے 2 منٹ بھی نہیں تھی جب یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 10 منٹ کے لیے ہر ممبر 10 منٹ کے لیے بات کرے گا. افسوس کی بات ہے سر. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اطلاعات کا ڈپارٹمنٹ, سر محکمہ اطلاعات کا ڈپارٹمنٹ, آپ کے پاس اتنی ڈاکیومنٹیشن ہے, آپ گو ٹو دا کورٹ, ایوری تھنگ از اوپن, یو کین. سر آپ بات کرنے دیں گے آپ؟ میں تو آپ کو بات کرنے دے رہا ہوں, لیکن آپ کہاں سے کہاں چلی جا رہی آپ لے لیتے ہیں. نہیں ہوتا ہے, دس از ناٹ دا وے. کون سا وے سر؟ میں نے تو آپ کو یہ بتایا ہے نا کہ آپ ادھر 20 منٹ دے رہے ہیں وفاق پہ بات کرنے کے لیے. میں سندھ پر بات کر رہی ہوں, آپ مجھے بات کرنے نہیں دے رہے. وفاق پر وہ بیٹھ کر 20 منٹ بات کرتے ہیں, جس کا اس بجٹ اور اسپیچز سے کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا ہے, لیکن آپ ان کو دیتے ہیں. یہ آپ کا بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک اسپیکر تھا جو سندھ پر بات نہیں کرنے دیا کرتا تھا اور وفاق پر لگے ہوئے. آپ 10 دفعہ یہی بات ریپیٹ کرتی آئی ہیں, ہمیشہ آپ یہی بات ریپیٹ کرتی ہیں. سر محکمہ ڈپارٹمنٹ جو ریپیٹیشن از ایکسپنجڈ. ہاں سر آپ کر لیں, جتنی بھی ریپیٹیشن آپ نے کی ہے وہ ایکسپنج کر لی ہے. لیکن جو عوام سن رہی ہے وہ ایکسپنج نہیں. عوام کو سب پتا ہے کون کیا کر رہا ہے, آپ کیا کر رہی ہے وہ بھی پتا ہے عوام کو. ڈونٹ اکیوز اینی باڈی. سر آپ بولنے دیں گے, پرسنل اٹیک. سر بولنے دیں گے. آپ ڈاکیومنٹیشن میں بجٹ پہ بات کر رہی ہوں, آپ مجھے بولنے نہیں دے رہے. بتائیں, وہ وہاں پہنچ گئی ہے پنجاب, آپ ان کو بولنے دے رہے ہیں. آپ جائیں ڈاکیومنٹیشن لے آئیں. حد ہوتی ہے سر. فائل یور ڈاکیومنٹیشن. آئیے جی ہاؤس آپ سن لیجئے. اسپیکر صاحب تو نہیں سن رہے ہیں, بڑی مہربانی ان کی کہ وہ مجھے ٹائم بھی دے رہے ہیں. اطلاعات کا ڈپارٹمنٹ جو ہے نا, اس کی ذرا کرپشن بتاؤں میں آپ کو کہ ایک مڈاس کمپنی ہے, مڈاس کمپنی کو 14.5 کروڑ کے اشتہار نہ دینے پر زرداری صاحب نے اس سیکرٹری کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا. کیوں نہیں دیے 14.5 کروڑ؟ یہ ہے کرپشن سندھ کی, جس پر بات نہیں کرنے دی جا رہی. فوڈ ڈپارٹمنٹ پہ آ جاتے ہیں یار. کیا فوڈ ڈپارٹمنٹ؟ چینی چوری, ٹھیک ہے چوری ہے, مانا کی ہوگی. آپ نے چوری نہیں کی. وفاق کا حساب وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لیں گے, آپ کا حساب کون لے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, بہت جلدی پتہ چلنے والا ہے. سر جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, آپ ہمارے لیے سن لیجئے, ہمارے لیے پہلے سندھ بینک کا جاؤ وہاں اکاؤنٹ کھلواؤ. اب پتہ ہے کیا کہا جا رہا ہے؟ بیچارے کسانوں کو کہا جا رہا ہے جاؤ اومنی گروپ کی باردانے کی بوریاں خریدو. یہ ہمارے لیے ظلم ہونا شروع ہو گیا ہے. چلو بھائی, اومنی گروپ اتنا پاورفل ہے کہ اب باردانے کی بوریاں بھی اومنی گروپ سے خریدو بھائی. چلو جناب. سر میں تو کہتی ہوں یہ سیاسی جماعت اب یہ سیاسی جماعت ہی نہیں رہی, یہ تو مافیاؤں کی حکومت رہ گئی ہے اور بن کے رہ گئی ہے, جو پوری طرح سندھ کو لوٹ رہی ہے. سندھ میں ترقیاتی بجٹ ہر سال اربوں کی جو کرپشن, اتنے 200-300 سے زیادہ منصوبے, کام کون کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا. 300 سے زیادہ منصوبے ایسے ہیں
جن کو کھانے کا مال بنایا ہوا ہے 10 سالوں سے ان Your time is منصوبوں پر over. Kindly sit down. باقاعدہ ان منصوبوں آپ کا سے ٹائم پیسے ختم ہو رکھ گیا کر ہے، آپ بیٹھ جائیں.